ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کے اندر جو سماجی ہدایات دی گئی ہیں، معاشرتی ہدایات دی گئی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، اور انسانی زندگی کے ہر پہلو کا اس میں احاطہ کیا گیا ہے۔ انسان مختلف قسم کے دائروں میں گھرا ہوا پیدا ہوتا ہے، جو ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کے گرد قوم کا دائرہ بن جاتا ہے، وہ خاص قوم میں پیدا ہوتا ہے، پھر والدین کا، پھر بہن بھائیوں کا، پھر چچے ماموں، ڈھیر ساری چیزیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ دائرے وسیع بھی ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ مضبوط بھی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک عمر ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے جس میں بندہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن پھر ان دائروں سے نکل نہیں سکتا۔ اب ان میں جینا بھی ہے، رہنا بھی ہے، لیکن اس طرح رہنا ہے کہ وہ جو اصل تعلق ہے ہمارا اللہ پاک کے ساتھ، وہ یہ امتحان ہے کہ ان دائروں میں رہتے ہوئے ان کے تقاضے بھی پورے کرنے اور اللہ سے تعلق بھی نہیں توڑنا۔ یہ امتحان ہے۔ جنگل میں بھاگ جانا اور اللہ اللہ کرتے رہنا، یہ فرشتے کر رہے تھے ہم سے پہلے، لاکھوں سال پہلے وہ سارا سلسلہ کر رہے تھے۔ ان کا امتحان کوئی نہیں تھا، ان کے گرد دائرہ کوئی نہیں تھا، ان کے ماں باپ نہیں تھے، ان کے بہن بھائی نہیں تھے، چچا ماموں نہیں تھے، کوئی کشش نہیں تھی، ان کے لیے سونا اور مٹی کا ڈھیر ایک ہی چیز تھی، کوئی امتحان والی چیز تھی ہی نہیں۔ اکیلے دوڑ رہے تھے وہ، تو اکیلا دوڑ کے کوئی پہلے نمبر پر نہیں آ سکتا۔ مقابلہ کہتے اس کے جس میں کوئی اور بھی ہو۔ تو آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو مقابلے میں کوئی اتارا گیا پھر اس کو۔ یہ اصل میں شیطان ضروری تھا، اس لیے کہ پھر اکیلا تو نہیں دوڑنا تھا نا آدم علیہ السلام، اگر انہوں نے بھی فرشتہ ہی بننا تھا تو پھر فرشتہ ہی کافی تھا۔ تو یہ اللہ پاک کی ایک حکمت تھی۔ اب یہ جو سماجی اور معاشرتی ہدایات ہیں جن میں ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح ہم نے ڈیل کرنا ہے، وہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا۔ عبادات کا معاملہ بس آئینی ہے، ایک حکم دے دیا گیا ہے، کیسے پورا کرنا ہے اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی، کہا گیا کہ اس کے لیے رسول سے رابطہ قائم کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تفصیلات کے لیے میرے رسول کی بات مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معاملہ نبی پہ چھوڑ دیا، لیکن جو معاشرتی معاملات ہیں ان میں اللہ پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم توحید اور معاملات، اخلاقیات،
یہی دو چیزیں ہیں جو قرآن کا موضوع ہیں، انہی کے گرد وہ پھرتا ہے۔ فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں، عباد اور عبید دو جمع اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں قرآن حکیم کے اندر۔ عبد اس کا سنگل ہے اور عباد اس کی جمع ہے، عبد اس کا سنگل ہے اور عبید اس کی جمع ہے۔ ایک لحاظ سے کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبد ہے، یہ جبر کی عبدیت۔ سورج اپنا رستہ تبدیل نہیں کر سکتا، چاند اپنے آربٹ سے باہر نہیں نکل سکتا، زمین نہیں نکل سکتی، وہ رفتار اس کی چل رہی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، موسم، جو بھی اللہ پاک نے اپنی ترتیب سے جو قوانین ان کے بنا دیے ہیں وہ مان رہے، یہی ان کی نماز ہے۔ فرمایا کہ یہ جو زمین پر چلنے والے ہیں اور یہ جو پرندے اڑتے ہیں، یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں، ان کے ہم نے جو قوانین بنائے وہ مان رہے ہیں اس کو جبر سے۔ تو پوری کائنات جس جبر کے تابع اللہ کی غلامی کر رہی ہے، حکم مان رہی ہے، اس کے خلاف نہیں چل سکتی، اس کی جمع عبید ہے۔ اور وہ بندے پھر جو رب کو رب مان کر اس کے احکامات مانتے ہیں، اس عبد کی جمع عباد ہے۔ وہ عبد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ لے کر آئے اللہ سے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ عبد اس کی جمع عباد ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ہون آپ کو پتہ ہے، ہون یسیر اور ایزی جس کو کہتے ہیں، نیچرل فطری چال چلتے ہیں، ان کی چال میں کتاب دے۔ متکبر شخص جو ہوتا ہے وہ فطری انداز سے بڑھ کر شانے چوڑے کرتا ہے، ایسے کر کے چلتا ہے، وہ پھول جاتا ہے، سٹیپس جو لیتا ہے اس کو کہلا خیلا۔ گھوڑا جو ہے وہ جب شوخی کرتا ہے تو اپنے نیچرل انداز کو چھوڑ کر پھر وہ پاؤں اٹھاتا اور مارتا ہے۔ یہ گھوڑے کی چال سے بنا لفظ خیلا، گھوڑے والی چال چلتا ہے، یعنی تکبر کی چال چلتا ہے۔ تو اس میں یہ مراد ہے کہ جو بندہ ازار لٹکا کر، اور ازار جو اس زمانے میں ہوتا تھا وہ شلوار قمیض نہیں ہوتی تھی، وہ کدورا ہوتا تھا، اس کو جبہ ہوتا تھا، نیچے تہمد ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آ کر پجامہ خریدا ہے، پہنا نہیں، تہمد پہنتے تھے۔ اچھا، اب بھی جن علاقوں میں لاچا پہنا جاتا ہمارے پنجاب کے اندر، آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں ان کا لاچا جو ہے وہ دوسروں سے الگ ہوتا ہے، غیر فطری ہوتا ہے، اور ان کا چلنا ٹانگیں چوڑی کر کے، اللہ پاک نے فرمایا نا بنی اسرائیل میں کہ تم کیا کرتے ہو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو جتنے زور سے پاؤں مار میری زمین نہیں پھاڑ سکتا، تو کتنا بھی اکڑ کے چل پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تیری نجات اور تیری خوبی، تیری صفت جھک کر چلنے میں، اکڑ کر چلنے میں نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ وہ جو گھوڑے کی چال چلتے ہیں لٹکا کر تکبر سے، تو اس میں چال بھی شامل ہے۔ شلوار ہم گھٹنوں تک بھی کر لیں، لیکن چال میں اگر تکبر اور دل تکبر سے بھرا ہوا تو اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اصل چیز تکبر ہے، یہ اس کے سمپٹمز ہیں، یہ چیزیں نشانیاں ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نشانیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کے تکبر کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ دولت بھی تکبر کا ایک ذریعہ ہے یا اس کی وجہ ہے یا سبب ہے، حسن بھی ہے، خاندان بھی ہے، قوم ہے، ملک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیکی ہے، یعنی نیکی کا جو تکبر ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نیک، مجھ سے لوگوں کو آ کے دعا کروانی چاہیے، اور یہ تکبر سب سے بدترین تکبر ہے، اس لیے کہ اس کے بعد نیکی بچتی کوئی نہیں۔ اس کی بجائے گناہگار جو ڈرتا رہتا ہے اور ہاتھ نہیں اٹھاتا، کسی سے جا کے کہتا میرے لیے دعا کریں اس وجہ سے کہ میں گناہگار ہوں، میں اس قابل نہیں کہ اللہ کے منہ لگوں، اللہ پاک اس کی یہ مسکینی اور گلٹی کانشیس، اللہ پاک کو یہ پسند ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ
بدی کر کے جنت میں چلے جاتے ہیں اور نیکی کر کے جہنم میں چلے جاتے ہیں. ہیڈنگ دیا انہوں نے. پھر انہوں نے تفصیل بیان کی کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو نیکی کا تکبر ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایزی ہو جاتے ہیں, وہ پھر کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں کرتے. جا رہے ہیں, دیکھا رستے میں بوتل ٹوٹی ہے, کون کرے, ابھی نفل پڑھ کے آئے ہیں اتنے لمبے, آدھا سپارہ اس میں پڑھ کے آئے ہیں, اب یہ چھوٹی سی نیکی کون کرے, اوور ٹائم کی کیا ضرورت ہے, جس کی تنخواہ 70-75 ہزار درہم ہے, اوور ٹائم کیوں لگائے گا, وہ تو وہ لگاتا ہے جس کی 1200 یا 800 ہے. اچھا دوسرا, وہ پھر گناہوں کو اتنا ایزی لیتے ہیں کہ آلریڈی میرے پاس اتنا کریڈٹ پڑا ہوا ہے, تو اس میں اگر کوئی گناہ چھوٹا موٹا ہو بھی گیا تو کمپنسیشن کے لیے میرے پاس مال ہے, نیکیاں موجود ہیں. وہ بدی کی طرف سے ایزی ہو جاتے ہیں اور نیکی کی طرف سے بھی ایزی ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دیکھو بدی کو چھوٹا سمجھ کے کرنا مت, اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا مت. ہو سکتا ہے کہ تمہارے دونوں پلڑے برابر ہو گئے حشر کے دن, نیکی اور بدی والے. اس وقت چھوٹی سی نیکی تیرے بدی تیرے بدیوں والے پلڑے کو جھکا دے. وہ چھوٹی نہیں ہے, وہ امالیہ ہے. جو تجھے جہنم میں لے گئی ہے وہ چھوٹی ہے. کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہی چھوٹی تیرا پلڑا جھکا دے. اس لیے اس طرح رہو کہ تمہارے پلڑے برابر ہیں. بس یہ چھوٹی سی نیکی کروں گا تو نیکی والا جھک جائے گا. نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا مت, ہو سکتا ہے وہی نیکی تیرا دایاں پلڑا جو ہے وہ بھاری کر دے اور تو جنت میں چلا جائے. یہ اس کے درمیان ایمان ہے کہ ہمیشہ یہ سمجھو کہ یہ پلڑے برابر ہیں, بس یہ نیکی کروں گا نیکی والا جھک جائے, اور یہ بدی ہے اس سے بچنا چاہیے, ہو سکتا ہے یہی جھکا دے. تو وہ جو خیلا ہے, تکبر ہے, اس کے برعکس وہ جو غیر فطری چلنا ہے اور جو مصنوعی گفتگو ہوتی ہے, مصنوعی چال ہوتی ہے, یہ مشکل سے تکلف جس کو آپ کہتے ہیں, یعنی تکلیف دے کے اپنے آپ کو آپ وہ چیز اڈاپٹ کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے بے تکلفی جو آپ کی نیچرل انداز ہے بات کرنے کا, چلنے کا, ٹھیک, اس میں آپ کو کوئی اینیمیشن نہیں کرنی پڑتی, اس کی جو آ رہا ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں, جس طرح سے آپ چلتے ہیں آپ چل رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ہون, ہون کا مطلب ہے ایزی, آسان. اچھا نیکی جو ہے اس کو آسانی کہا گیا ہے اور بدی کو عسر کہا گیا ہے. نیکی کرنا جو ہے یہ بہت آسان ہے اور بدی کرنا مشکل ہے. آپ مسجد میں آئے ہیں, پیسے کوئی نہیں, ٹکٹ کوئی نہیں, کوئی مار دھاڑ نہیں, کوئی ٹکٹ نہیں لینا, اس کے لیے گھڑی ٹوٹ جاتی ہے, بندے کے اوپر بندہ چڑھ کے ٹکٹ لیتا ہے, قمیضیں پھٹ جاتی ہیں. یہاں اتنے دروازے ہیں, جناب آپ آئیے, تشریف لائیے اور اے سی میں بیٹھیے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کھڑکی توڑ افتا ہوتا ہے, وہ مشقت کرتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, پہلا تعارف جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو ہو جاتا ہے. فرسٹ امپریشن جو کسی کے بارے میں آپ کا بنتا ہے وہ باڈی لینگویج سے ہی بنتا ہے. تو جب بندہ کو چل کے آ رہا ہوتا ہے اور 2-4 بندے چل کے آ رہے ہیں, آپ نے کسی سے رستہ پوچھنا ہے تو آپ ان میں سے قدرتاً آپ کو وہ بندہ اٹریکٹ کرے گا جو شرافت کی چال چل رہا ہے. یار یہ تو چھیڑو سے ہیں, ان بابا جی سے پوچھتے ہیں, یہ ذرا مدبر قسم کے ہاتھ. یہ پہلا تعارف ہوتا ہے. فرمایا کہ رحمان کے بندے تو چال سے پتہ چل جاتا ہے یہ رحمان کے بندے ہیں, اور شیطان کے بندے چال سے پتہ چل جاتا ہے شیطان کے بندے. معاملہ تو بعد میں ہوگا نا. گندگی تو دور سے گندگی نظر آتی ہے نا تو بندہ اسے بچتا ہے, اور پھول دور سے پھول نظر آتا ہے تو بندہ اس کے قریب جاتا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, اصل میں یہ ہون آتا ہی اصل میں اس وقت ہے کہ جب بندہ اللہ کو حاضر سمجھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ہوا معکم اینما کنتم, تو پھر اس کی نظر اٹھتی نہیں ہے. یعنی اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نظر میں کبھی بھی طغیان ہی نہیں آتی. اسے پتہ ہے میرے, جب کیمرہ آپ دیکھتے ہیں لگا ہوا ہے تو آپ کتنے شریف ہو جاتے ہیں, 120 پہ آ جاتے ہیں فوراً.
بس یہ ان کا ہر وقت کیمرہ لگا رہتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ایک طرف تو یہ ہوتا ہے، دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ جہاں چاہتے ہیں رب سے مانگ لیتے ہیں، انہیں پتہ یہی پاس ہے، انہیں گاڑی بک کر کے کہیں دوسرے صوبے میں نہیں جانا پڑتا، ان کا رب ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دفتر میں ہوتے ہیں رب بھی ساتھ ہوتا ہے، وہ گاڑی میں ہوتے ہیں رب بھی ساتھ، اس سے باتیں کرتے ہیں، دل کھول کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، الفاظ میں نہیں خیال میں بھی رب کو یاد رکھتے۔ تو وہ اس لیے نظر نہیں اٹھاتے، اس لیے تکبر نہیں کرتے، انہیں پتہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک بندہ گزرا، تو انداز وہی تھا، پیسے والا ہوگا، جوان ہوگا تازہ تازہ، تو آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا، لیکن اونچی آواز میں فرمایا کہ جو شخص 2 دفعہ پیشاب گاہ سے نکلا، وہ پتہ نہیں وہ تکبر کیسے کر لیتا ہے۔ انسان اپنی اصل کو یاد رکھے نا تو تکبر والی کوئی بات نہیں، وہ باپ کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ لڑائی جھگڑا تو الگ رہا، نظر نہیں اٹھتی باپ کے سامنے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے بدماش لوگ آ کے ان کی شکایت کرتے تھے، اس نے کسی لڑکی کو چھیڑا، لڑکی نے آ کے اس کے باپ کو بتایا، باپ اسے مارتا تھا اور وہ نظر نہیں اٹھاتا تھا باپ کے ساتھ۔ وہ بدماش محلے والوں کے لیے ہوگا، باپ کے سامنے وہ سی نہیں کر۔ آج کل بچے بدماش اس طرح سے ہو گئے، باپ کو گولی مار دیتے، باپ ڈرتا پھرتا ہے، عزت بچاتا پھرتا ہے۔ وہ مولوی صاحب کو کہتا ہے آپ اسے کچھ کہیں، آپ اسے سمجھائیں۔ عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ کوئی بیریئر رہا ہی نہیں، کہ ایک حد آتی ہے بندہ یہاں کے جو ہے وہ برے بھی کسی زمانے میں اپنے محلے میں برائی نہیں کرتے تھے۔ بدماش اپنے محلے کی کسی بچی کو کوئی چھیڑ جائے سمجھتا تھا میری بہن کو چھیڑا، اس میرے محلے کی لڑکی کو میری ناک کٹ گئی ہے یار۔ اب پڑوسی کو کوئی نہیں چھوڑتا۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ جی زمانہ جاہلیت میں عربوں میں بڑی وہ تھی، گراوٹ تھی اخلاق کی، عربوں میں عربوں کو ہم نے پری اسلام جو ہمارا ایرا تھا اس کو ہم جتنا برا بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اس میں اچھے ثابت ہوں، یہ یہود کی فطرت۔ وہ انبیاء میں عیب بیان کرتے تھے تاکہ ان کے عیبوں پر پردہ پڑے، جب نبی یہ کام کرتے تھے جو ہم تو بڑے گناہگار لوگ۔ پوری 23 سالہ اسلامی تحریک کے دوران جنگ آپس میں ہوئی ہے، باپ بیٹا لڑے، بھائی بھائی لڑا، ماموں بانجا لڑا، چچا بتیجا لڑا، ایک عورت کو گالی نہیں دی کسی۔ 23 سالوں میں یہ تھا اخلاق ان لوگوں کا۔ ہمارے یہاں سیاسی اغوا ہو جاتے، ایک دوسرے کی بہن بیٹیاں اٹھا لیتے، کہتے ہیں ہم بڑے روشن خیال اور بڑی جدیدیت اور بڑا پڑھا لکھا زمانہ۔ اس زمانے کے آپ دیکھیں ابو سفیان کافر تھا نا، حضور سے لڑ کر آیا تھا، صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اس کے سالے مارے گئے تھے، سسر مارا گیا تھا، لیکن جب کیسر نے پوچھا ہے تو اس نے سچ سچ بتایا۔ آج کل دیکھنا آپ ہر الزام اپنے مخالف پر لگا دیتے، اس میں دینی جماعتیں غیر دینی جماعتیں کوئی فرق نہیں، بڑا کر کے پوسٹر گرائے جاتے اور بعد میں معافی بھی نہیں بات جھوٹ نکل آئے، معافی اور معذرت تک نہیں گئی۔ یہ تو سیاست ہے جس میں تو ہوتا ہے دوسرے کے کپڑے اتارنا۔ اور وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر جس طرح وہ سوال کر رہا تھا اور مجھے پتا تھا کہ میرا ہر جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس مضبوط کر رہا ہے اور میرا مقدمہ کمزور کر رہا ہے، لیکن اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ عرب کی عورتیں یہ کہیں گی کہ ابو سفیان جھوٹ بولتا ہے تو میں جھوٹ بولتا۔ یعنی اس کے ہر سوال کے جواب میں محمد کی تعریف کر رہا تھا، بہترین خاندان میں سے، بہترین کردار کے مالک، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں میں ان کی تعریف کرنے پر مجبور تھا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ ابو سفیان جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اور آج کل لوگ کہتے ہیں سیاست اور محبت میں سب جائز ہے، جنگ اور محبت میں سب جائز، وہ بھی تو جنگ ہی تھی نا۔ برائیاں ان لوگوں میں شرک تھا، لیکن جب وہ کسی چیز، آپ دیکھیں مکے میں منافق کوئی نہیں تھا، لڑ کے مر گئے لیکن نفاق نہیں کیے، جو برا تھا اس کو برا کہا، جب قبول کیا تو دل و جان سے قبول کیا۔ ہمارے یہاں ہر اولاد ماں باپ کے ساتھ سیاست کرتی ہے، ماں باپ اولاد کے ساتھ سیاست کرتے ہیں، بیوی شوہر کے ساتھ کرتی ہے، شوہر بیوی کے ساتھ کرتے، گلی گلی جھوٹ، گھر گھر جھوٹ۔
وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں، جاہلیت ایک رویے کا نام ہے، یہ کوئی ڈگری نہیں ہے کہ جیسے بندہ نکال کے دکھاتا جی یہ ایم اے ہے، یہ بی اے بی ایڈ ہے، اس طرح کی کوئی ڈگری ہے نہیں. اس لیے ڈگری اس لیے نہیں کہ جہالت کی حد کوئی نہیں، علم کی حد ہے اور اس کے سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ فلاں حد تک پہنچ گیا ہے. جہالت کا سرٹیفکیٹ کسی کے پاس نہیں، اس لیے کہ اس کی حد ہی کوئی نہیں. اور یہ ہر ایک سے ہو سکتی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، گورے چٹے، بنو غفار قبیلہ تھا، وہ آپ سمجھ لیں گے جس طرح ہمارے پٹھان یا کشمیری ہوتے ہیں اس طرح سے، سارے ایسے تھے، اور انہیں بڑا ناز تھا اس بات پر کہ ہم گورے ہیں. ان کا معاملہ ہو گیا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور انہوں نے اسے بنت سودا، ابن سودا کہہ دی، حبشن کے بیٹے، کالی کے بیٹے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج ابو ذر سے میری گرمی ہو گئی تو انہوں نے مجھے حبشن کا بیٹا کہہ دیا ہے، ابن سودا کہا ہے. تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیہ جاہلیہ، میں نے بڑی کوشش کی ہے، میں نے تمہاری بڑی تربیت کی ہے، لیکن ابو ذر تیرے اندر ایک خصلت جاہلیت کی رہ گئی ہے. تو نے کہا کہ ابعد الاسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کے بعد بھی جاہلیت باقی رہتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تم سارے آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی میں سے، اس میں یہ کالا گورا کہاں سے آ گیا؟ بھائی ایک بھائی دبئی آ گیا، دوسرا لندن چلا گیا، ایک کالا ہو گیا تندور پہ کام کرتا ہے، دوسرا دفتر میں کام کرتا ہے چٹا ہے، اس سے ان کے نسب پہ کیا فرق پڑا ہے؟ اعلیٰ ادنا کیسے ہو گئے؟ اب ابو ذر، حضور تو یہ بات کہہ کے حجرے میں چلے گئے، ابو ذر رضی اللہ عنہ پکڑ لیا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ لیٹے اور عمار سے کہا کہ اپنا یہ پاؤں اٹھا کے میرے گال پہ رکھو. انہوں نے کہا جی نہیں، وہ ویسے ہی میں نے بات کر دیا، میں نے دل میں بالکل میرے کوئی نہیں ہے، آپ مجھے معاف کریں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ اتنے عظیم صحابی ہیں اور میں یہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو ہوگا، اس لیے کہ مجھے ویکسین کی ضرورت ہے، یہ جاہلیت نکلے گی، اس گورے چٹے کے گالوں پہ ذرا کالا پاؤں رکھو نا، تاکہ اس کے اندر جاہلیت کا مواد نکل جائے. زبردستی ان کا پاؤں پکڑ کے اپنے گالوں پہ لیٹ کے اپنے منہ پہ رکھا وہ پاؤں. یعنی اگر صحابہ بدلے ہیں تو کیسے بدلیں؟ ہم کیوں نہیں بدلتے؟ انہوں نے دائی سے چھپایا کچھ نہیں. بندے کو پیٹ میں درد اور وہ کہ گھٹنے میں درد ہے، انہوں نے کھول کے رکھ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اپنے آپ کو خوب دھلوایا ہے، ڈرائی کلین کروایا ہے. ہم چھپا لیتے ہیں، ہمارے راز آخرت میں ہی نکلیں. یوم تبلی السرائر، جس دن سرائر ابل کر سامنے آ جائیں گے. تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، جہاں جہاں داغ تھا، وہ جو شیپ بنوانے جاتا ہے وہ شیشے میں دیکھتا ہے، پھر اس کو کہتا تھوڑا سا ادھر بھی کرو، یہ بھی اچھا، یہ تھوڑا رہ گیا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح پاک کروایا کہ جس طرح رب کی رضا تھی کہ وہ ہوں وہ ہوئے، اور سرٹیفکیٹ اللہ نے جاری کیا رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو گیا، مجھے ایسے ہی چاہیے. اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کوئی نہیں. لوگ کہتے جی ان کو مولانا کیوں نہیں کہتے تھے، ان کو حاجی کیوں نہیں کہتے تھے؟ او بھائی یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی پی ایچ ڈی کو مڈل پاس کہا جائے، میٹرک پاس کہا جائے. کسی ڈاکٹر کے بارے میں کہا جائے کہ جی یہ میٹرک پاس ہے. سب سے بڑا سرٹیفکیٹ رضا کا ملنے کے بعد یہ حاجی، نمازی، مولانا، مفتی صاحب، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ پاک فرماتا کہ اللہ کی رضا سب سے بڑا انعام ہے، جنت سے بھی بڑا انعام. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وہ بحث مباحثے میں نہیں پڑتے. وہ
بات کرتے ہیں، دو چار باتوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور اس کے بعد آپ دیکھنا آپ نے پاکستان ملایا، فون ملایا آپ ہیلو ہیلو کر رہے ہیں، ادھر سے بھی ہیلو ہیلو آ رہی ہے، آپ کو دو چار ہیلو ہیلو کے بعد پتہ چل جاتا ہے نا کہ آواز نہیں جا رہی اور ادھر سے بیلنس جا رہا ہے، بند کرتے ہیں جھٹکے نہیں کرتے۔ مومن کو پتہ ہے میرا ٹائم جا رہا ہے اور یہ بندہ اس کے ساتھ نمبر مل نہیں رہا، اس کے اندر میری بات جا نہیں رہی ہے، وہ لائن ڈراپ کر دیتے، السلام علیکم، میں کوئی اور بندہ دیکھتا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں میں تو تمہیں مار کے لے کے جاؤں گا جنت میں، تیرا باپ بھی جائے گا، تو کیسے نہیں جائے گا؟ لست علیہم بمسیطر، میں نے تمہیں سب انسپیکٹر بنا کے نہیں بھیجا، داروغہ بنا کے نہیں بھیجا، انما انت مذکر، آپ کو یاد دہانی کروانی اور بس، انما علیک البلاغ، آپ نے پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، حساب ہم نے لینا ہے، گلی گلی حساب مت لو ان سے، جنت جہنم کے فیصلے وہاں مت کرو، میں نے بھی وہ 50,000 سال کا دن اسی لیے رکھا ہوا، گلی گلی میں حشر بت پپا کرو، اپنی بات کرو، پہنچاؤ اور چلو اگلے گھر۔ والذین یبیتون لربہم، باتا یبیت، رات بیتنا ہمارے ہاں اسی کو کہتے ہیں بیت بازی، وہ جو رات کو ہمارے ہاں لوگ بیٹھ کے مجلسوں میں مائع شائع گایا کرتے تھے نا، وہ بیت بازی ہوتی تھی۔ تو باتا یبیت، رات آتی ہے اس میں، ابیت عند ربی، حضور فرماتے ہیں میں اپنے رب کے یہاں رات گزارتا ہوں، ہوا یطعمنی ویسقین، آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا ہر روز افطار کر لیا کرو، پے در پے روزے مت رکھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزوں کے بہت شوقین تھے، میں نے تمنا ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز محبوبہ، نے کہا کہ رکھا ہوا روزہ اور دن لمبا ہو اور گرمی شدید ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چھپ کے رکھتے تھے، حضور کے ساتھ چل رہے تھے تو آپ لڑکھڑائے تو حضور کو پتا چل گیا کہ یہ پیدر پہ روزے رکھ رہا۔ آپ نے کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی تو رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں کون میرے جیسا ہے، ابھی تو عند ربی، میں تو رات رب کے ساتھ گزارتا ہوں، وہ یطعمنی ویسقین، وہ مجھے چارج کر دیتا، مجھے کھلا پلا دیتا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدن و قیاما، سجدوں میں اور قیام۔ اللہ کو سب سے محبوب جو سجدہ ہے، اس لیے محبوب ہے کہ بندہ اس وقت رب کے سامنے سب سے زیادہ قریب ہوتا، اور اللہ تب تک اپنے بندے کے سامنے رہتا ہے سارے حجاب ہٹا کر جب تک بندہ کسی اور طرف توجہ نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، جب بندہ اللہ سے توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ پردہ گرا دیتا اور کہتا میرے بندے کو میری ضرورت نہیں ہے۔ میں نے فیس بک پہ لکھا، میرے والد صاحب جب فوت ہوئے 98 کی بات ہے، اگست 98 میں، تو ایئرپورٹ پہ، ابوظہبی ایئرپورٹ پہ تھے، تو امیگریشن میں میرا جو ہی نمبر آیا تو کال آ گئی، چونکہ پاکستان سے پوچھ رہے تھے کب آ رہے ہیں، جنازہ میں نے پڑھانا تھا، کب آ رہے ہیں، کس جگہ پہنچے ہیں۔ تو میں نے اسے پاسپورٹ پکڑایا اور فون میں نے اٹینڈ کیا، تو اس کا جو پاسپورٹ آفیسر تھا اس کا رویہ تبدیل ہو گیا، اس کے موڈ سے لگ رہا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں ایئرپورٹ پہ ہوں، میں پھر بعد میں بات کرتا ہوں، میں نے اتنی بات کر کے وہ بند کر دیا اسے، لیکن وہ مائنڈ کر کے انہوں نے کہا تم نے آن کیوں کیا، یعنی تم میرے سامنے ہو اور تم کسی اور سے بات کر رہے ہو، یہ تو تم نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے، یہ تو میری انسلٹ ہو گئی، وہ میرے سامنے بات کسی سے کرتے ہو، تم کسی اور کی طرف متوجہ ہونا۔ اس نے میرا پاسپورٹ پکڑ کے اندر پھینک دیا اور مجھے کہا کہ وہ وہاں جا کے کھڑے ہو جو سب سے آخر میں تمہارا کروں۔ ادھر فلائٹ بھی بالکل قریب تھی۔ یہ ہے انا، میرے سامنے ہو کسی اور کی طرف متوجہ ہو۔ اب یہ انا دیکھ لیجئے، ایک افسر ہے اور ایک وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں نے لکھا ڈائری میں، میں نے لکھا کہ میرے مالک، تجھے ہم لوگوں کو جہنم میں پھینکنے کے لیے گناہ کے بہانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں ہماری نمازوں کی وجہ سے ہی پکڑ کر جہنم میں پھینک سکتا ہے کہ کھڑے میرے سامنے ہوتے ہو تم اور متوجہ کہیں اور ہوتے تھے، دکان دکان پھرتے ہو، کریلوں کا بھاؤ پوچھتے ہو، چونسا آم ڈھونڈتے ہو،
نلکیوں کے رنگ ملاتے ہو، گاڑی سروس کرواتے ہو، بنگالی مکینک سے سودا بازی کر رہے ہوتے ہو. ہماری نمازیں بھی گناہ ہیں. اگر وہ پکڑے نا تو گناہ کی ضرورت نہیں، نماز ہی کافی ہے. دیکھنا اس افسر کا مسئلہ کیا تھا، انا کا مسئلہ تھا نا، اور اصلی انا تو اللہ کی انا ہے. تو وہ رب کے سامنے سجدے اور قیام میں راتیں گزار دیتے. یہ جگہ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ان کی کروٹیں بستر کو ترستی رہتی ہیں، وہ رب کو پکارتے رہتے ہیں طمع، امید اور ڈر سے کہ رد نہ ہو جائے، میں اس قابل نہیں. فرمایا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ راتوں کو بہت کم کروٹ ٹیکتے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور جب سحر کا وقت آتا ہے تو وہ توبہ استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھائی کوئی گناہ کیا ہے، کوئی شراب پی ہے، کوئی ڈاکہ مارا ہے، ساری رات کروٹ نہیں ٹیکی، رب کے سامنے کھڑے ہیں سجدے اور قیام میں، اور سحری ہوئی ہے تو استغفار کرنا شروع کر دیا، مالک تیرا حق ادا نہیں کر سکا، جو بھی میں نے یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے کیے نے قبول فرما، یہ تیرے لائق نہیں ہے، اصلاً یہ تیری توہین ہے، لیکن میں اسے بہتر کر نہیں سکا، تو مجھے معاف کر دے. یہ یعنی تکبر ان میں، وہ جو جس طرح نو دولتیا ہوتا ہے نا بندہ، تو اس میں پھر تکبر آتا ہے. جو خاندانی امیر ہوتا ہے وہ مٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو نو دولتی ہوتے ہیں ان کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ نیا نیا ملا ہے. جو اصلی والے نیک ہوتے ہیں، اصلی والے عبادت گزار ہوتے ہیں، ان میں عبادت کا تکبر نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کس کی عبادت کر رہے ہیں. میاں محمد صاحب فرماتے ہیں جنہ سرافاں اگے رل دے لال جواہر پنے، پنے جس کو آپ کہتے ہیں پنجابی میں ون پونے، یعنی جن جوہریوں، جس جوہری کے سامنے نبیوں کی عبادتیں ہوں، اولیاء کی عبادتیں ہوں، داؤد کی مناجات ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات ہو، جنہ سرافاں اگے رل دے لال جواہر پنے، کچے من کے ویخ اساڈے کد انہاں دل منے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نمازیں، یہ تو کچے من کے آرٹیفیشل موتی ہیں. یہ کہا وہ کیا کرے گا ان کو، وہ ان کو کیا کرے گا؟ تم سمجھتے ہو ان سجدوں کی رب کو ضرورت ہے؟ اس کے سامنے تو رول پڑے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے سروں کے ساتھ سجدے پڑے ہوئے ہیں. ایک ہی طریقہ ہے، رو کے اس کو متوجہ کر لو ان کچے منکوں کی طرف، ورنہ یہ اس قابل نہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. دیکھا وہی بات پھر آگے کہتے ہیں اللہ اس جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دے، کہیں ہمیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے غصے کا اظہار ہے. جہنم کیا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اپنی کسی حرکت کی وجہ سے وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، تو یہ دنیا ان کے لیے جہنم بن جاتی ہے. وہ جو آئے اور خود آ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں سنگسار کریں، وہ اسی اذیت سے جان چھڑانے آئے تھے کہ رب راضی کر دیں. اب حضور فرما رہے کہ اگر یہ توبہ کر لیتے تو رب راضی ہو جاتا، لیکن چونکہ کیس میرے پاس لے آئے اب شریعت نافذ ہو گئی. حضور گناہ کی تفتیش نہیں کیا کرتے تھے، انہیں بھی حضور نے ٹالنے کی کوئی ایسے ہی تو نے سمجھ لیا ہوگا، تیرا دماغ خراب ہے، جا چلا جا، اور تو نے ایسے کیا ہوگا، تو نے سمجھا ہوگا ایسے ہوگا، جا.
بار بار کوشش کی وہ ٹال جائے اللہ سے استغفار کر، لیکن ان کو جو آگ لگی ہوئی تھی وہ اپنی جگہ پہ تھی، رب ناراض کر دیا ہم۔ رب جیسی ہستی ایسے نہیں، ہمیں ایسے دردناک طریقے سے مارا جائے کہ ہمیں سزا ملے کہ ہم نے یہ کیوں کر دیا، رب کریم کو ہم نے ناراض کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا میں پورے مدینے پر تقسیم کر دوں ان کی توبہ تو سب کو جنت میں لے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی آ کے کہتا تھا گناہ کیا تو آپ یہ نہیں پوچھتے کیا کیا بھائی، کنفیشن باکس اتنے پاؤنڈ ڈالو اور گیا، ایسا نہیں تھا۔ آپ اسے کہتے تھے اچھا نماز ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے، جاؤ اللہ نے معاف کر دی۔ بندہ ہے اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں زمین آسمان سے بڑا گناہ کر بیٹھا۔ آپ نے فرمایا اچھا زمین آسمان سے بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا؟ اس نے کہا جی میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے فرمایا قل، اسے دعا سکھائی، توبہ کا طریقہ سکھایا، اللہم مغفرتک اوسع من ذنبی، اے اللہ تیری بخشش میرے گناہ سے وسیع ہے، وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اور تیری رحمت پر امید مجھے اپنے عملوں سے زیادہ ہے، مجھے اپنے عملوں سے نہیں تیری رحمت سے امید ہے، اور تیری مغفرت تیری بخشش میرے گناہوں سے وسیع۔ اس نے جب یہ کہہ دیا حضور نے پھر کہا پھر کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنبی ورحمتک ارجى عندی من عملی، 4 دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا اور پھر فرمایا قم قد غفر لک، جا تجھے بخش دیا گیا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہاں غرامہ ہوتا ہے نا جرمانہ، چٹی خام خواہ۔ مومن جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور جہنم مومن کے لیے پیدا نہیں کی، اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے پیدا کی گئی۔ مومن تو بدو بدی جاگ گھستا ہے نا اس میں، جبکہ اس کا رب اسے بخشنے بیٹھا ہوا آخری سانس تک، جب تک تو توبہ سے نہ تھکے میں بخشنے سے نہیں تھکتا۔ جب شیطان کو قوتیں دی گئیں انسان کے خلاف تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا، تو سب لے گئے، انسان تک ایکسس، تزین، کسی چیز کو مزین کرنا، خوبصورت نہ ہو تو انسانی آنکھ کو خوبصورت دکھانا۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم میں نے تمہیں توبہ نہیں دے دی، دیکھتے نہیں کہ یہ رات دن محنت کر کے تمہیں گناہ کرواتا رہے، سینکڑوں سال گناہ کروائے، تیری ایک توبہ ان سب کو کھا جاتی ہے کہ نہیں کھا جاتی؟ یہ نہیں دیکھتے کہ میں ان کو دوڑا دوڑا کے مار رہا ہوں شیطانوں کو، یہ محنت کر کر کے راتوں کے رات جگے کر کر کے یہ تم سے گناہ کروائیں، میں نے کہہ نہیں دیا کہ میں آخری سانس تک تیری توبہ قبول کروں گا۔ کوئی حد نہیں رکھی کہ جوانی میں نہ کی تو پھر بڑھاپے میں نہیں قبول نہیں۔ بل کی تاریخ ہوتی ہے نا کہ اتنی تاریخ تک جمع کروایا تو وہ نارمل بل ہوگا اور اس کے بعد اتنا ایکسٹرا فیس آپ کو اس کے چارجز جمع کروانے پڑتا۔ کیا بات ہے میرے رب کی، بڑھاپے میں غرغرہ شروع نہیں ہوا، بیمار ہو گئے ہو تم، پتہ چل گیا کہ اس بیماری سے نکلنا لگتا نہیں میں بچوں گا، مریض کو پتہ چل جاتا ہے حالات سے، تو اس وقت بھی معلوم یہ غرغر، جب تک جان ہنسلی میں پھنسے نہ اور سیٹی کی آواز آنی شروع نہ ہو خرخرے کی، فرمایا تو توبہ کر میں قبول کر۔ مومن کی سب سے بڑی امید اور شیطان کے خلاف سرپرائز ویپن توبہ، فیس بھی کوئی نہیں، جگہ بھی کوئی نہیں کہ نہیں فلاں جگہ آ کے کرو گے، مکے میں تو تب کروں گا، مکے اب کون جا سکتا بیچارہ، دنیا بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی، ادھر حج چلا گیا لاکھوں پر،
مکے کون جائے گا؟ کہا کہیں کسی کسی میں، کہیں کسی کھو میں، اندھیری رات میں تیری لائن مجھ سے مل گئی ہے تو مانگ لے جو مانگ. کعبے میں کیا ہے؟ پتھر کا بنا ہوا ہے. اللہ کی نسبت سے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. مومن کی عزت اس سے زیادہ ہے، کلمہ گو کی حیثیت اس سے زیادہ ہے. وہ اس کے لیے بنایا گیا، اس لیے یہ اہم ہے. کعبہ کس کے لیے بنایا گیا؟ مومن کے لیے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے حدیث قدسی، لو دمر ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارا تباہ کر دیا جائے، جنت سمیت زمین و آسمان میں، وَهُدِّمَتِ الْكَعْبَةُ، کعبے کو گرا دیا جائے، ڈیمولش کر دیا جائے، ہدم. ذَلِكَ أَيْسَرُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ، اللہ کے نزدیک یہ کام مومن کو قتل کرنے سے آسان ہے. ہمیں فلاں کی فلاں نے توہین کر دی، مار دو. وہاں ایک دوسرے کے تھنے سینک رہے ہوتے ہیں حجر اسود کو چومنے کے لیے. وہ بھائی جس کو دھکے دے رہے ہو وہ اللہ کو زیادہ عزیز ہے اس سے. دور سے کر لو. حضور نے ایک دفعہ چوما، 6 دفعہ نہیں چوما، بغیر چومے طواف کیا ہے. اور اونٹنی پر اس لیے کیا ہے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ محمد نے 6 دفعہ نہیں چوما، بغیر چومے بھی ہو جاتے. تو مومن کی قدر، کلمہ گو کی قدر ہمیں معلوم نہیں. جب دو کلمہ گو آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں اور ان کا مقصد دنیا نہیں ہوتی، فرمایا دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک دونوں کی مغفرت کر دیتا. ایک مومن کی دعا چاہے وہ کتنا گناہ گار ہو، یہ جو ہمارے یہاں کنسپٹ ہے کہ لازم مولوی صاحب سے ہی دعا کروانی، وہ نہیں بھائی. جس کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ مولوی ہوتا ہے. اللہ سے پوچھا کہ نا کہاں ملتے ہو؟ کہا انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے دل والوں کے پاس ہوتا ہوں، متکبروں کے پاس نہیں. میں ٹوٹے دل والوں کے پاس ہوتا ہوں. مریض کے پاس جائیں آپ تو اس سے دعا کروائیں، مریض کے لیے بھی کریں لیکن اس سے اپنے لیے بھی دعا کروائیں. تو مومن کی دعا چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار ہو دوسر مومن کے حق میں قبول کی جاتی. اس کی فائل نہیں دیکھی جاتی. بھائی فائل تو تب دیکھی جائے گی نا میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، پھر فائل منگوائی جائے گی کہ یہ اس قابل ہے کہ نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں اللہ میرے اس کلمہ کو مومن کو بخش دے. ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، جہنم تھوڑی دیر کے لیے جانے کے لیے، سٹاپ اوور کے لیے بھی بری چیز. مستقرا ومقاما، اس کے لیے ہمارے یہاں ہوائی اڈا کہتے ہیں، ایئرپورٹ کہتے ہیں، تو اسے ہوائی مستقر کہا جاتا. جہاں آپ آئے تھوڑا سا استقرار لیا اور نکلے آپ. کہا جہنم تھوڑی دیر کے وزٹ کے لیے بھی بری جگہ ہے. یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں، بعض دفعہ بندے آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں اچھے بھلے شہر چھوڑ کے سویلائزڈ، وہ گلگت چترا کی پہاڑیوں میں لکڑیاں جلا کے بیٹھے ہوئے خیمہ لگا کے، یا یہاں صحرا میں آپ دیکھتے ہیں سفاری ہے جی، یہ بس تھوڑی سی تھرل ہوتی ہے 1 یا 2 دن کی، زیادہ رہنا پڑ جائے وہاں پہ تو ہم یہاں بھاگ کے کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اسی لکڑی سے تو باہر لکڑی جلانی ہے تو پھر پاکستان میں بھی بندہ گزارا کر لیتا ہے. کہا جہنم تھوڑی دیر کے لیے سفاری پہ جانے کے لیے بھی بری چیز ہے، بری جگہ. ایسا نہیں کہ چلیں یہودی کہتے تھے نا کہ 40 دن لگا کے آ جائیں گے چلا وہاں پہ، 40 دن ہم نے پوجا کی تھی بچڑے کی، بس 40 دن کے لیے ہمیں سزا دی جائے گی اور ہم وہاں پہ وزٹ کر کے آؤٹنگ کر کے جناب علی تو واپس آ جائیں گے. کہا وہ ایسی جگہ نہیں جہاں 1 سیکنڈ میں 70 بار بندے کی چمڑی جلے اور نہیں بنے.
وہاں تم دنوں کا حساب لگاتے اور سالوں کا حساب بھی لگائے ہوئے کہ چلو رہ آئیں گے کوئی، آخر تو جانا جنت میں ہے نا. لیکن اس طرح کا جانا کہ حضور نے فرمایا تم جس طرح انگارہ دیکھتے ہو دیکھتا ہوا کچھ لوگوں کو ایسے وہاں سے نکال کے پھر آب حیات میں ڈالا جائے گا، وہاں وہ بجھیں گے، وہاں سے اگیں گے. یعنی اللہ سے بس یہی دعا کر کہ آخر میں بھی بخشنا اسی نہیں ہے، پہلے بخشتے. دنیا میں پردے رکھیں، آخرت میں بھی رکھ لیں. یعنی بخشنا تو پھر یہی ہے، سارے اٹھا کے سائڈ پہ کرے گا، اس کے چلان میرے ذمہ. دیوان لے لیتا ہے نا اپنے ذمہ، کہتا سارے جرمانے میرے، کیس نہیں کرنا کسی مواطن کے خلاف. دیوان دیتا ہے نا. رب بھی جب کسی کے لے لے اپنے ذمہ کوئی مسئلہ نہیں. وہ دوسری پارٹی کو کہا یہ جنت، حدیث قدسی میں کہ جنت پیش کی جائے گی اس بندے کو جسے اللہ بخشنا چاہے گا نا، اس کے فریق مخالف کو جس کے حقوق ہوں گے. اللہ پاک کہے گا یہ جنت دیکھیے کمال کی جنت ہے، یہ اللہ پاک کو خوش قسمتی ہوگا جس کو ملے گی. کہا تمہیں بھی مل سکتی ہے. وہ کیسے؟ کہا اپنے بھائی کو معاف کر جنت لے لو. کہا یہ لو. بندہ وہاں اڈا جنت کے لیے لگائے گا کہ نہیں اس میں سے تھوڑے سے نکال لوں، اس بندے سے بھی تھوڑے سے، میرا پلڑا جھک جائے. جب اسے جنت ڈائریکٹ مل رہی ہے تو پاگل ہوگا کہ اڈا لگائے گا. وہ اللہ سرکار میں نے سب معاف کیے. کہا جائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ دونوں جنت میں جاؤ. یعنی توحید ایک ایسا آسرا ہے کہ بندہ موحد ہو تو اللہ نے امید دلائی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بندہ حساب کتاب کو میری طرح ہوگا کوئی امیدوار، حساب کتاب ہوا تو کہا کہ جہنم لے جاؤ. جاتے ہو بندے نے پلٹ کے دیکھا، اللہ نے فرمایا ادھر آؤ. مڑ کے کیوں دیکھا؟ اس نے کہا اللہ مجھے تجھ سے یہ گمان نہیں تھا، تو جانتا ہے. اچھا تیرا کیا گمان تھا؟ میرا تو یہ گمان تھا کہ تو مجھے معاف کر دے گا. اچھا میں نے تجھے تیرے گمان کے حوالے کیا، جاؤ جنت میں جاؤ. یہ توحید کے ساتھ ہے. توحید کوئی معمولی چیز نہیں اور سوکھی بھی نہیں. یعنی اگر اس کی عظمت اتنی ہے تو وہ کوئی سوکھی چیز نہیں ہے. توحید یہاں ہر چیز خدا بننے بیٹھی ہوئی ہے، ہر کوئی چاہتا اس کو خدا مانو. وہ جو شاعر نے کہا کہ غالباً اقبال کا شعر ہے کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام ایکسپرٹ تھے نا شرک کی. وہ شرک کی سمیل، اس چیز میں شرک معلوم ہو جاتا تھا. کہا براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اولاد کے لیے شرک کرنا ملے گی تبھی جب رب نے لکھی ہوگی. اولاد کے لیے شرک کرنا، جا کے پتھروں سے اور درختوں سے مانگنا، پھر اسی کے ہاتھوں مر جانا گولی کھا. کیا کہ خدائے ملانا وصال صنم. رب نے نہیں رب دیتا تو تیری بہتری ہوتی ہے، رب سے بڑھ کر تیرا خیر خواہ کوئی نہیں ہے. میرا بیٹا جوان ہو گیا، میں اسے ٹرائی نہیں کٹانے دے رہا، میرا دل نہیں مانتا. خود ڈراپ کرنے جاتا ہوں، خود لے کر آتا ہوں. دل میں ایک وسوسہ سا رہتا ہے. بچہ ہے، گاڑی لائسنس لینے کے بعد، گاڑی لینے کے بعد 1 سال تک ڈرائیور کو پتا کو نہیں ہوتا، تقدیر لیے پھرتی ہے بندے کو. سال کے بعد جا کے تھوڑی عقل آنا شروع ہوتی ہے ڈرائیونگ کی. تو اتنے دور سے وہ آئے، موٹر وے 160 پہ گاڑیاں آ رہی ہیں ادھر سے ادھر. آپ کو پتا جب یہ لوگ ٹریک بدلی کرتے ہیں تو تھوڑی سی جگہ میں سے گاڑی ایسے ایسے کرتے ہیں. یعنی دل نہیں مانتا، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ ہو جائے. یہاں تھے نا، یہاں کے ٹریفک پولیس چیف تھے جو، وہ ان کی والدہ بوڑھی سی تھی. تو وہ آ کے، تو جب وہ صبح نکلتے تو وہ آ کے، تو بڑے بوڑھی تھی بہت ساری، تو وہ آ کے گیٹ پکڑ کے تو کھڑی ہوتی ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ دیکھا بیٹا دائیں بائیں دیکھ کے سڑک پار کرنا. اس کا دل پکڑا ہوا، بیٹا چیف ہے اور لوگ اسے ڈرتے تھے، اس کے نام سے بہت سخت تھا، لیکن ماں کا دل تفو 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 کرتا تھا، بچہ ہے. تو اسی طرح والدین سے زیادہ اگر کوئی خیر خواہ تو وہ میرا رب. جو نہیں دیتا اس پر بھی اس کی تعریف ہے، جو دیتا اس پر بھی اس کا شکر ہے. یہ نبی کی دعا ہے، رب لک الحمد علی ما اعطیت ولک الشکر علی ما منعت. جو تو نے نہیں دیا تیرا اس پر بھی شکر ہے، وہ میرے حق میں ٹھیک نہیں تھا.
جب یہ اعتماد ہو جائے نا اللہ پر، پھر بندہ در در کے دھکے نہیں کھاتا. پھر سے پتا میرے رب نہیں دے رہا، نہیں لکھا نا تو کوئی وجہ ہوگی نہیں لکھا، میں اس قابل نہیں، میرے لیے نقصان دہ تھی. انہا ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. اور مومن رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے. اسراف ہوتا ہے کہ ضروری چیز کو ضرورت سے زیادہ لے لینا، جائز چیز کو، وہ آپ کی جائز ضرورت ہے لیکن آپ اسے ضرورت سے زیادہ لے لیتے، یہ اسراف. ایک صاحب غالباً اسکینڈینیوین کوئی ملک تھا، اس کا انہوں نے حوالہ دیا، پوسٹ ہے میں نے سیو کی ہوئی ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ وہاں انہوں نے دوست یار تھے تو پاکستانی، انہوں نے کھانا منگایا ہوٹل میں، ڈھیر سارا جو کھائیں گا، اور اس کے بعد انہوں نے جو بچتا تھا چھوڑ دیا، جیسا کہ ہماری عادت ہے. یعنی پیپسی پوری نہیں پینی، بڑا ثابت کرنے کی تھوڑی چھوڑنی بھی ہے تاکہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بھوکا تھا. اور حکم کیا ہے کہ جو چیز شروع کی ہے اس کو ختم کرو پلیٹ کو، تاکہ پتہ چلے کہ تم بھوکے ہو، تاکہ رب تمہیں اور دے. مسکینی نبی چاٹتے تھے کہ نہیں چاٹتے؟ سنت اس میں ہے، ایٹیکیٹس میں یہ شامل ہے. لیکن اگر یہ بھی نہیں کہ آدھی پلیٹ بھری ہو جائے، گھر والے بھوکے بیٹھے ہوں کہ بچے گا تو کھائیں گے اور آپ ساری رگڑ جائیں. یعنی تھوڑا کوئی ایک آدھ لقمہ باقی ہو تو صاف کریں، زیادہ ہے تو ایک سائڈ سے کھائیں اور گھر والوں کو واپس دیں. وہ بیچارے انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ بچہ تھا تو ماں نے جو ہے وہ کاٹ کے تربوز، گرمیوں کا مہینہ تھا، تو مہمان کو دے دیا اور بچے کو کہا کہ پتر ادھر سے بچے گا تو تمہیں بھی دیں گے. تو پتر ادھر ہی چلا گیا، بجائے اس کے کہ میں یہاں تھوڑی دیر خفکی کھاتا رہوں گے، پتہ نہیں بچہ نہیں بچہ، وہ ساتھ ہی جا کے سامنے چارپائی پہ بیٹھ گیا. اب جب مہمان نے آخری ڈلی کو ہاتھ ڈالا نا، اس نے وہیں سے آواز ماری ہے اماں یہ تو سارا رگڑ گیا ہی. تو گھر والے عام طور پہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رکھ لیتے ہیں گنجائش کے بھائی ادھر سے آئے گا تو کھائیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ ختم کرنے کی قسم کھا لیں گے، سارا ختم کر کے سنت پوری کرنی ہے. ایک آدھ لقمہ ہو تو اب وہ کسی کے کھانے کے قابل بھی نہیں، اسے صاف کریں. تو اس میں انہوں نے چھوڑ دیا تو وہ کوئی خاتون تھی ہوٹل والی، وہاں پہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، نیشنل اس ملک کی. اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ چھوڑا کیوں ہے؟ کہا جی ہم نے اس کا بل پے کیا بھائی. میں نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسے والا خریدے اور خرید کے جو کھانا کھائے اور باقی اٹھا کے ڈرم میں پھینک دے، اور ہماری پاپولیشن ترسے نظر آئے کو یہ کتنے آدمیوں کا کھانا ہے. تم پیسے والے ہو، مگر تمہیں کس نے حق دیا کہ ہمارے سورسز کو اس طرح تباہ کرو اپنے پیسے کے زور پر؟ اس نے کمیونٹی پولیس کو بلایا فون کر کے، انہیں جرمانہ کیا گیا. ہمارے یہاں فخر اس میں سمجھا جاتا ہے کہ پھینکنا ڈرموں میں، اور سب ممالک سے بڑھ کر کچرا جو ہے وہ پروڈیوس کرنے والے ہم لوگ. رمضان میں آپ دیکھتے نہیں کس طرح جا رہا ہوتا ہے کہ ہم سے پوچھے، ہم اس نبی کی امت ہیں جو کہتے ہیں کہ دریا کے کنارے بھی ہو تو وضو میں اسراف مت کرو. لا تسرفوا فی الماء ولو کنت علی نہر جار، تم چلتی نہر کے کنارے ہو تو بھی اسراف مت کرو. کیوں؟ یہ عادت لے آؤ گے، وائرس لے آؤ گے. تو وآخر دعوانا الحمدللہ.